اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک حدیث کی دیکھنے اور سننے والوں کو فرحت توقیر کا سلام۔ ناظرین و سامعین، آج اس ویڈیو میں آپ کو فرعون کے مظالم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کس طرح سے مظالم کیے، کس طرح سے ان پر ظلم کیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آئیے آپ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین و سامعین، فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ اپنی باندھی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندھی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے دو ٹوک جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو رب کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ تو اس نے اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی جائیں۔ چنانچہ ان کے پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی مامتے سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر وہ کہنے لگی کہ میرے اندر اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ باندھی کے سینے پر ہی ان کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تو جو مرضی چاہے کر، پر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشتہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل لاحق کیا۔ فرعون کہنے لگا کہ میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔
فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشتہ کا کروایا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تو جو چاہے کر لے، پر اب میرا فیصلہ اٹل ہے اور میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی اور ان کے اشارے پر نوکر جا کر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہیں، صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی، ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر ہی لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹکرا کر ذلیل و خوار ہوئی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اتنی تکلیف کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ابھی بھی زندہ تھیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے اور اس محل کے بدلے میں مجھے جنت میں ایک اعلیٰ محل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور آج کے دور میں ہم سے اتنی چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہیں، اور کیا ہم ایسے احسان فراموش ہیں اور اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی فرحت توقیر کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔